إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وإذا مرضت فهو يشفين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المریضہ وفق العانیہ. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، میں نے سورہ شعراء کی ایک آیت تلاوت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا: وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے. پھر ایک آیت بھی بخاری کے پڑھ کر سنایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو، جو قیدی ہیں ان کو آزاد کراؤ. یہ 3 باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی. صحت اور تندرستی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اس لیے حدیث کے اندر 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں. بخاری کے اندر کتاب المرضى، بیماروں سے متعلق باتیں، ایسے لکھا ہے. باقی حدیث کی کتابوں میں کتاب الطب، طب علاج کے سلسلے کی باتیں، ایسے حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ ایک چاپٹر، ایک باب قائم کیا گیا ہے. الحمدللہ اس سلسلے میں کچھ باتیں پچھلے جمعے کو میں نے بتائیں، آج بھی کچھ باتیں اس کے تعلق سے بتاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدو کے پاس آئے. دیہاتی لوگ رہتے ہیں، ذرا سمجھ میں کم آتا ہے ان کو. اللہ کے رسول نے کہا: لا بس، طہور انشاءاللہ، کوئی فکر کی بات نہیں جی، تمہارے گناہ سب جھڑ جائیں گے. طہور، تمہاری زندگی کو پاک کرنے کے لیے یہ بخار آیا ہے. اور وہ بدو آدمی تھا، اس نے کہا: نہیں، یہ حمہ تفور علی شیخ کبیر تزیرہ القبور، نہیں، یہ کھولتا ہوا بخار ہے، ایک بڈھے کو آ گیا ہے، اب یہ قبرستان کو ہی جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فنامدن، تم میری دعا قبول نہیں کرتے ہو، اب تم جانو. تو دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بیمار کے پاس جاتے تسلی دیتے: لا بس، طہور انشاءاللہ، فکر مت کرو جی، انشاءاللہ جلدی اچھے ہو جاؤ گے، تمہارے گناہ سب جھڑ جائیں گے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. بعض حدیثوں میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ، یعنی مرد کی بیماری اسی کے لیے جاتے ہیں، تو پیشانی میں ہاتھ رکھ کر دعا کرو: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں بلند و بالا پروردگار سے دعا کرتا ہوں جو کہ عرش عظیم کا رب ہے، اللہ تعالیٰ تم کو شفا دے. 7 مرتبہ پڑھو جی، کیسی بیماری ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی. تو اس طرح یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کے پاس جائے تو کیا کرنا چاہیے یہ بتایا. حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث سنائی، بوڑھے نے اسے کہا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی، اللہ کے رسول حضرت اسامہ، سعد اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے، گھر قریب میں تھا. پیغام بھیجی کہ میری بیٹی کی طبیعت
بہت خراب ہے، جلدی آؤ۔ اللہ کے رسول کو آ کر بولے، کیسا بولتی ہیں وہ؟ کہا وعلیکم، جاؤ جی ان کو سلام سناؤ اور بولو اللہ دیتا اللہ لیتا، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، صبر کرنے بولو جی، اجر کی امید رکھو بولو۔ جا کر بولے، کہا نہیں، اللہ کی قسم دلا کر بلاؤ کہ میری بیٹی کا حال بہت خراب ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر آئے، آپ کے ساتھ حضرت سعد بھی تھے اور دوسرے صحابہ بھی تھے۔ بچی کو لا کے گود میں رکھے اللہ کے رسول کے، وہ اس کا سانس پھول رہا تھا، جیسے سکرات کے عالم میں ہوتا نا ویسے پھول رہا تھا۔ اللہ کے رسول کو اس کی تکلیف دے کے بچی کی رونا آ گیا۔ اب سعد رضی اللہ تعالیٰ سمجھتے تھے بھئی مر گئے تو رونے کی کیا ضرورت ہے، زندگی تھی دنیا میں آئے، اللہ زندگی لے لیا نا، رونے کی کیا ضرورت ہے، ایسا سمجھ رہے تو۔ جب اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، سعد نے کہا ما ھذا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا یہ آپ روتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہادی رحمہ، یہ رحمت کے آنسو ہیں جی، رحمت کے آنسو ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر رحم بھی رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کو رحم کی کیفیت دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صاحب کوئی مرے رونا بھی ایک سنت ہے، رشتہ دار کوئی مرے، کوئی بڑے آدمی مرے، رونا بھی سنت ہے۔ میں روتا نہیں، میرا ابا مرے تو برابر میرا بیٹا، نہیں جی یہ سنت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول روئے ہیں نا اپنی نواسی کی موت پر، تم کو بھی رونا چاہیے، 2 آنسو گرے 4 آنسو گرے، غم ہونا چاہیے، کسی کی جدائی پر ہونا چاہیے نا، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحم ہے جی، اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے رحم کا جذبہ رکھتا ہے، ایسے انہوں نے کہا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں بہت سخت بیمار پڑ گیا، بہت سخت بیمار پڑ گیا، اللہ کے رسول کو اطلاع ہوئی، اللہ کے رسول حضرت ابو بکر صدیق دونوں چل کر میرے گھر کو آئے۔ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے میں بے ہوش ہوں، ان کے گھر والے بولے رہیں گے ایسا ہوا بول کر، وہ کہتے ہیں بے ہوش ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیے، وضو کر کے پھر جو ہے ان پر کچھ چھینٹے مارے اور اس کے بعد ان کو ہوش آیا۔ تو حضرت جابر نے پوچھا اللہ کے رسول میرے پاس پیسہ ہے نا، کیا کرنا؟ میرے پاس جو بھی پیسہ ہے میں کیا کروں اللہ کے رسول؟ ترکہ چھوڑ کر جاتے ہو تو معلوم ہے سب کو، لیکن اللہ پوچھے گا نا پیسہ کیوں جمع کر کے رکھا ہے دنیا میں، کیا جواب دوں گا؟ اتنی زیادہ فکر تھی صحابہ کو پیسہ جمع کرنے کی نہیں، پیسہ خرچ کرنے کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی مر گئے تو ان کے بیٹے ہیں تو کتنا، بیٹی ہے تو کتنا، باپ ہے تو کتنا، بیوی ہو تو کتنا، پورا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو حضرت جابر کو بھی اللہ کے رسول نے وضو کر کے کچھ دعا کر کے چھینٹے مارے تو ہوش میں آ گئے، وہ دیکھا اللہ کے رسول ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، یہ سوال کیا انہوں نے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی عادت کرتے ہیں، بہت ثواب ملتا ہے۔ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، یا تو گھر میں جاتا ہے، اسپتال میں جاتا ہے، جہاں بھی جا سکتا ہے، تو اس کے لیے شام تک، صبح جا کے زیارت کیا نا، شام تک 70,000 فرشتے دعا کرتے۔ اگر شام میں گیا پھر وہاں جا کے عیادت کیا، تسلی دیا، تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا کرتے۔ 2 ٹائم بتائیں نا، صبح کا ٹائم، شام کا ٹائم۔ اسپتالوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں صبح 10 سے 11 تک،
آ کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ شام میں بھی دیکھتے ہیں 4 سے 5 تک آ کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اس زمانے میں بتایا صبح جا کر عیادت کرے تو شام تک اتنا ثواب جی، شام میں جا کے اپنے بھائی کی عیادت کرے اتنا ثواب ہے۔ یہ جو ابھی میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ سب بیمار کی مزاج پرسی کرو، جا کے ان کو تسلی دو، ایسا ہونا چاہیے نا۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے جا کر مریض کے پاس یہ نہ کہے اچھا تم کو یہ بخار ہے کیا، ہمارے محلے میں بھی 2 آدمی کو آ گیا، دونوں مر گئے، فلاں کو آیا انہوں بھی ختم ہو گئے، فلاں کو آیا ان کو لوکھا مار ڈالا، فلاں کو آیا ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ ایسا جا کے مریض کو نہیں بولتے جی، تسلی دیتے، لا بس طہور انشاءاللہ، فکر مت کرو جی، اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے گا، تمہارے گناہ سب جھڑ جائیں گے۔ ایسا ان کو تسلی دینا چاہیے، یہ نہیں کہ ان کو جا کر پریشان کرنا چاہیے۔ تو عیادت کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ کوئی کافر بیمار پڑ گیا جی، اب ہمارے ملک میں تو بہت ایسا ہے، کتنے لوگوں کا ہمارا تعلق نان مسلم سے رہتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ نان مسلم کے ساتھ ہمیشہ ہمارے تعلق رہنا چاہیے، لینے کا دینے کا، کسی اچھی موقع پر ان کو دعوت دینے کا، بھئی ہمارے گھر میں شادی ہو، آ کے مسجد میں بیٹھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں یہ سب نکاح کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ سب دیکھتے ہیں نا، تو ہونا چاہیے۔ تو کسی نان مسلم کی عادت کو جائیں گے تو اس کا بھی بہت فائدہ ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی لڑکا اللہ کے رسول کی خدمت کرتا تھا، اللہ کے رسول کی خدمت بہت بچے کرتے تھے، اس میں سے یہودی بچہ بھی تھا۔ حضرت اللہ کے رسول کو اطلاع ملی وہ بچہ یہودی کا ختم ہونے والا ہے، بیمار سخت ہے، تو اللہ کے رسول بھی اور حضرت ابو بکر وغیرہ مل کر گئے، جا کر بچے کو دیکھا، اس کا آخری وقت معلوم ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا بیٹے کلمہ پڑھو، بیٹے شہادت پڑھ لو بیٹے۔ اب چھوٹا بچہ تھا، ان کے باپ کو دیکھا کہ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول، ان کے باپ نے کہا یہودی نے اطیع ابا القاسم، اللہ کے رسول کی بات مان لو جی، کلمہ پڑھے جی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول کی اتنی خوشی ہوئی، دیکھو ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا، تھوڑے ٹائم میں کلمہ پڑھے، ماشاءاللہ کتنا فائدہ ہوا۔ تو اس طرح اگر ہم بھی جائیں ان سے کہیں گے دیکھو بیماری اللہ کی طرف سے آتی جی، تم کو جو ہے چاہیے اسی سے امید رکھو، اسی باتیں تسلی کی بولیں گے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں سمجھ میں آئے یہ سب بیکار ہے، بدھ کی پوجا کرے نا، وہ سب بیکار ہے، کچھ بھی ہوتا نہیں ہے، اس کے دل میں بات آئے گی، توحید کی بات آئے گی، اگرچہ وہ کلمہ نہیں پڑھے گا لیکن توحید کی بات آئے گی۔ بہت پہلے کی بات ہے، 25-30 سال پہلے کی بات ہے، وہ جو بامبے کا ایک آدمی تھا جس کو بال ٹھاکرے کہتے تھے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ کہیں گیا تھا کسی مندر کے پوجا ووجا کے لیے، وہاں جانے کے بعد کچھ بھی پانی آیا بسا ہوا، اس کی بیوی ایک دم بیمار پڑ گئی، اب وہ تڑپ رہا ہے، دوا نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، تو کہا کوئی کام نہیں آتے، کوئی کام نہیں آتے، اس وقت اوپر والا ہی کام آتا ہے، ایسا اس نے کہا۔ تو ایسا ہوتا ہے، بیمار پرسی کے لیے کوئی گئے نہیں، لیکن آخری وقت میں سب بدل جاتے، شرک بھی چھوڑ جاتے، تو اس لیے ہم لوگ بھی جا سکتے، جا کے عیادت کر سکتے، ان کو تسلی دے کے توحید کی دعوت دے سکتے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم سے بچائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بھی ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی علاج بتائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے دعا کرتے، حضرت عائشہ کو بھی بولے اذھب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ کیا چیز ہے؟ کہا اذھب الباس رب الناس، اے سارے لوگوں کے رب، دنیا کے رب، اذھب الباس، ان کی بیماری دور کرو،
वशफ़ी, अल्लाह शिफा दो अल्लाह। अंत शाफ़ी, शिफा तो तेरे ही हाथ में है। ला शाफ़ी अल्ला अंत, शिफा देने वाला तू ही है। ऐसे दुआ करो बोले तो मालूम यह हुआ कि दवा से भी इलाज होता, दुआ से भी इलाज होता। दवा से भी इलाज होता, दुआ से भी इलाज होता। ये कहना कि दवा खाओ वही इलाज है, ये मुसलमान ऐसे नहीं बोलता। भैया कितनी हदीसें हैं, कितनी आयतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के वक्त रोज़ाना शाम में अपने नवा से हसन हुसैन को दुआ करते थे, फूंकते थे। क्या वो दुआ? अदबिलकुमा, अल्लाह के रसूल बोलते ओइज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। मेरे प्यारे नवासों को दवा देते वक्त अल्लाह के रसूल क्या बोलते हैं? ओइज़ुकुमा, तुम दोनों को मैं अल्लाह की हिफाजत में देता हूँ। मिन कुल्ली शैतान, हर शैतान की बुराई से। मिन शर्रि कुल्ली शैतान वाइन लामा, और बुरी नज़र से तुमको बचाए और हर किस्म की बीमारी से बचाए। रोज़ाना दुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना दुआ करते थे अपने दोनों नवासों के लिए। और ये भी बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जो वालिद हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो भी अपने बेटे इसहाक़ और इस्माइल अलैहिस्सलाम को दुआ देते थे, ऐसी मंतर पढ़ते थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम बचपन में चले गए मक्के को, इसहाक़ अलैहिस्सलाम यहाँ रहते थे मुल्क शाम में। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ले गए, कुछ दिनों के बाद ले गए ना मक्के को, तब पढ़ के फूके होंगे उनको, तब पढ़ के फूके होंगे। तो देखो दुआ से कितना फ़ायदा होता है। होना चाहिए कि साहब बहुत सारे इलाज दुआ से होते हैं, दुआ से इलाज बहुत सारी बीमारियों का होता है। लेकिन तावीज़ बांधना ये जायज़ नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तावीज़ बांध लेते, कोई गले में बांध लेता और कोई बाजू में बांध लेता और कोई कमर में बांध लेता। उसको बोलते हैं तावीज़, यानी शैतान से बचाने का। जायज़ नहीं है, इस्लाम के अंदर ये जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें आती हैं, जो भी आदमी तावीज़ बांधेगा अल्लाह उसको उसके हवाले करके छोड़ देगा, फिर अल्लाह हिफाजत नहीं करेगा। और ये भी फरमाया भरोसा अल्लाह पर रखना चाहिए ना, कि अल्लाह शिफा देगा। इसमें क्या शिफा रहेगी तावीज़ में? अब बहुत सारे लोग बोलते नहीं नहीं कुरान लिख कर है। अच्छा कुरान लिख कर है तो तावीज़ बांध सकते? नहीं बांध सकते। कुरान घर में रख लिए, कुरान जेब में रख लिए, तो क्या उससे वजह से अच्छा हो जाते क्या? तावीज़ भी वैसा ही ना जी। कुरान तो जब भी चाहते खोल सकते, तावीज़ को खोल भी नहीं सकते। तावीज़ ख़ास कर औरतें इस बीमारी में मुब्तला रहती हैं। कुछ भी ज़रा हो गया, हज़रत के पास जाके तावीज़ लेकर आए। वो हज़रत जो तावीज़ देता है, ना नमाज़ पढ़ता है, ना पेशाब करके ढेला लेता है, वो तावीज़ देता। उसके अंदर क्या लिखा है वो भी मालूम नहीं। तावीज़ हरगिज़ औरतों को नहीं बांधनी चाहिए। कितने छोटी छोटी बच्चियाँ रहती ना, उनकी माएँ ले जाके नज़र नहीं लगना, और साहब इन्हें बीमार नहीं पड़ना, शैतान इसे नहीं खींचना, जाकर तावीज़ बच्चों से हाथ में बांध लेते हैं, और साहब एड़ी के पास बांध लेते हैं, और साहब कमर भी बांध लेते हैं। जायज़ नहीं है, हराम है। तावीज़ बांधना हमारे इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। वो क्या तावीज़ है, उसके अंदर क्या है? कुरान भी हो तब भी जायज़ नहीं। कुरान की आयत है बोलो तावीज़ के अंदर, लेटरिन को जाते ना पहन कर जाते, तो कुरान अगर है तो लेटरिन को कुरान लेकर जा सकते क्या? समझना चाहिए ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बीमारी का इलाज दवा से भी होता है, दुआ से भी होता है। उसकी भी बहुत सारी मिसालें हैं। इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मे को ज़िंदगी बाकी हो तो बयान करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मरीज़ों को शिफा नसीब फरमाए। अल्लाह ताला सबको बीमारियों से महफूज रखे। अगर बीमारी आ गई
تو شریعت کے مطابق علاج کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ ہم سے نادانی میں ہو گئے گناہ تعویذ وغیرہ کی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، اور جو بھی عورت اپنے بچے بچی کو یا خود تعویذ بنی ہے اسی وقت اس کو کاٹ دینا چاہیے اور جلا دینا چاہیے، کاٹ کے جلا دینا چاہیے۔ اس کو تعویذ آج کے بعد رکھیں گے یہ سننے کے بعد تو ان کا گناہ ہوگا اور وہ اللہ کے پاس سے مایوس ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ حاضرین، یہ جو فروری کا مہینہ ہے اس میں 14 تاریخ جو آتی ہے اس میں بہت سارے کالج میں پڑھنے والے بچے بچیاں، مسلمان بھی، غیر مسلم تو کرتے، مسلمان بچے بچیاں بھی یہ دن مناتے، ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو، ہے نا۔ اس کو اردو میں بولتے یوم عاشقاں، لورز کا ڈے آف لورز، نعوذ باللہ۔ کالج میں پڑھنے والے بچے بچیاں، مسلمان بچے بچیاں بھی کسی کو سلیکٹ کرتے، یہ دن جو ہوتا ہے بڑے جو مالدار رہتے ہیں ہوٹل میں بک کر کے رکھتے، صاحب اس دن بفے ہے فلاں ہے ہم دونوں آئیں گے، پورے ہوٹل میں بک رہتے بہت سارے۔ ابھی سے انتہائی خبیث یہ رسم ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، کیا ہوا اللہ بہتر جانتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے 270 پر 4 عیسوی، 200 عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے 350 سال بعد ایک راہب تھا، راہب بولتے ہیں جو چرچ میں وہ پہنے رہتے ہیں نا لمبا کرتا اور سب کرتے ہیں، ایک راہبہ، ان کے مذہب میں جو بھی چرچ کو سروس دیتے شادی نہیں کرنا، لیکن وہ جو راہب تھا وہ ایک راہبہ تھی، اس سے دوستی ہو گئی، عشق ہو گیا، اب وہ کیا کرے گا، دل بہت چاہتا ہے شادی کر لینے اور اس کے ساتھ زنا کرنے، مگر کیا کریں، نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اس راہبہ سے، رات میں نے خواب میں دیکھا کہ صاحب 14 فروری کو کوئی بھی گناہ کر لو وہ معاف ہو جاتا ہے، چلو ہم لوگ اپنا کر لیں، کچھ خواہش پوری کر لیں۔ وہ بھی تیار ہو گئی، زنا کر لیے۔ یہ رسم وہاں سے چلی، عشق اس کے لیے آسان راستہ 14 فروری کا۔ ایسی ایک بات کہی جاتی ہے، بہت سارے واقعات لکھے ہیں ویلنٹائن ڈے کیا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک آدمی جو کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا اس کو جو ہے جیل میں ڈال دیا، جیل میں ڈالنے کے بعد ایسا ہوا کہ صاحب وہ جیلر کی جو بیٹی تھی اس سے محبت ہو گئی، اب پریشان ہوا جیلر، اس کو قتل کر دیا، اس کی محبت پوری نہیں ہوئی، قتل ہو گیا۔ محبت کا دن، نعوذ باللہ۔ وہ پہلا جو تھا اس میں پوپ نے باقاعدہ حکم دیا اس کو قتل کرو، دونوں کو قتل کر دیے، ان کی تمنا پوری ہوئی نہیں ہوئی۔ اس طرح بہت سارے غلط باتیں ہیں جو بچے بچیاں، چھوٹے بچے بھی شروع کر دیے، چھوٹے بچے بھی باقاعدہ اسکول میں تعلیم دیتے، کل کیا دن ہے معلوم، ویلنٹائن ڈے ہے، تم لوگ اپنی دوستی کو کرنا۔ چھوٹے بچے بچیاں بھی دوستی ہو جاتی ہے ان کی، بتانے کے لیے ان کو کیا معلوم، چھوٹے بچے معلوم بھی نہیں لیکن وہ لوگ دوستی کر لیتے ہیں۔ تو دیکھو اس سے ہمارے ماں باپ کو چاہیے، بچیوں کے ماں باپ کو بچیوں کو سمجھائیے، بچوں کو سمجھائیں۔ گلاب کا پھول، وہ محبت کا تحفہ کیسا پیش کرتے، گلاب کا پھول پیش کرتے اور لکھ دے اونلی فار یو، میں صرف تیرے واسطے ہوں،
کسی سے نہیں، نعوذ باللہ۔ پھول جو ہمیشہ 1-2 روپے کا گلاب ملتا ہے، جب وہ 14 فروری 13 فروری کے شام سے 6 روپے کا 8 روپے کا 10 روپے کا ایک گلاب ملتا، اس کے واسطے دکانیں کھولتے، الگ الگ دکانیں کھولتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کیک وغیرہ جو بیپار کرتے ہیں نا، اس کے لیے ویلنٹائن ڈے آفر وہ بیکری میں لکھ دیتے ہیں، ویلنٹائن ڈے آفر۔ جائز نہیں جی، ان کے ساتھ تم بھی مشابہت اختیار کرو گے، ان کی تم ہمت بڑھاؤ گے، یہ بھی جائز نہیں ان لوگوں کے لیے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، الیکشن کے دن قریب آتے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے اپریل میں کسی دن الیکشن آ جائے پارلیمنٹ کا، اور بہت اہم ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے جتنے ان کے بچے بچیاں ہیں جن کی 18 سال عمر ہو گئی ہے، ان سب ووٹر لسٹ میں نام جمع کریں۔ یہ بہت سارے مطلب ایسے ہوتا ہے کہ سب خیال نہیں کرتے، کسے معلوم چند ووٹوں سے کوئی جیتے گا، ہمارا دشمن ہارے گا، اور دوسرا ہمارا جو مخالف نہیں ہے، ہمدرد ہے، یا ہمارا مخالف دشمن نہیں ہے، وہ جیتے گا۔ 5 سال نجات ملے گی۔ 1-2 گھنٹے کی سستی کریں، ارے لائن میں کھڑنا، جا کے نام لکھانا، نہیں جی، 1 گھنٹے کی تکلیف، 5 سال کا آرام، اس کا خیال کرو۔ ہر آدمی کو چیک کرنا چاہیے میرا نام ووٹر لسٹ میں ہے کیا۔ جو اس وقت سازش چلتی ہے وہ یہ ہے، جتنے ووٹر لسٹ ہیں مسلمان، فرض کیجئے ہمارے پٹالم کے محلے میں 3000 ہیں مسلمان، 3000 میں سے 2000 کو نکال دیتے۔ آپ جا کر دیکھیں گے وہاں نہیں ہے تمہارا نام، ہے نا، نہیں ہے تمہارا نام، چیک نہیں کریں، چیک کرنا چاہیے ہمارا نام ووٹر لسٹ میں ہے کیا۔ کتنے لوگوں کا ایسا ہوا ہے اس سے پہلے، ابھی قریب میں بھی اطلاع آئی کہ تقریباً جو فارن میں رہنے والے ہیں ان کو ووٹ دینا کا حق وہاں سے ہے، ان میں سے تقریباً 1.5 کروڑ ووٹر لسٹ کے نام غائب ہیں، اور وہ سب اس فوراً ووٹر لسٹ میں اپنا نام داخل کریں تو پھر ہوا۔ حالات بہت خراب ہیں، حالات ملک کے بہت خراب ہیں، اس لیے ہم کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ہر وہ لڑکا لڑکی جس کی عمر 18 سال ہو گئی ہے، ووٹر لسٹ میں اپنا نام لکھائے، کتنی بھی محنت کرنا پڑے، کتنا بھی لمبا کیوں ہو، اس کا خیال کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو پہلے سے ووٹر لسٹ میں ہیں، اب ہے کیا ہمارا نام، وہ تو لسٹ لگاتے ہیں نا، ہر محلے میں لگاتے ہیں کہ سب ووٹر کون کون ہیں اس میں، وہ دیکھنا چاہیے۔ پیدائش تاریخ فلاں فلاں ڈال کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہاں بھائی ہمارا ووٹر لسٹ میں نام ہے۔ یہ 2 کام کرنا ضروری ہے، نام لکھانا اور نام چیک کرنا کہ ووٹر لسٹ میں ہمارا نام ہے کیا۔ یہ ساری باتیں ہیں، ان باتوں کا خیال کیجیے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوان بچوں بچیوں کو ان گمراہیوں سے بچائے۔ ویلنٹائن اور اس طرح کی دوسری خرابیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہماری قوم کو ملت کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم کو صراط مستقیم عطا فرمائے۔